بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پنجاب میں۔ آپ دیکھیں کہ بزدار صاحب کو رخصت کر دیا گیا، وہ اب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی اپنی ایکٹیویٹیز، اپوزیشن کی اپنی ایکٹیویٹیز۔ لیکن اس وقت جو ایک نئی کنٹروورسی بن گئی وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو کل رات کو انٹرویو تھا اے آر وائی کے اوپر، تو اس میں جو انہوں نے بات کی خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، کہ جی ان کے پاس 3 آپشنز لے کے آئے تھے، اور یہ کہ اپوزیشن کا انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ اپوزیشن کی طرف سے وہ کچھ آپشن لے کے آئے تھے کہ جی استعفیٰ دیں، اور اس طرح کی بات تھی۔ اچھا، یہ بات جو ہے، یہ جب پرائم منسٹر کی بات ہوئی تو اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے ایک پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں پرائم منسٹر یا اپوزیشن کی کسی بھی کی طرف سے باقاعدہ کسی نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی کہ ان کی بھی کسی مسئلے میں مداخلت ہے، مطلب اس چیز میں وہ مطلب ہے کہ وہ انوالو ہیں جو بھی کچھ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان چل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 مارچ کو میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چونکہ کہا گیا تھا، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا کامران خان صاحب کے ساتھ جو میرا شو تھا، اس میں چونکہ ہم نے جو پروپوزل جو کچھ ڈسکس کیا تھا کس قسم کے کیا حالات جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کیا گیا، اور پھر مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم صاحب نے یہ بات کہا کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ جی کہ ایمیکل سولوشن انصاف کے ساتھ، کہ جی تاکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ بڑھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی تصفیہ ہو جائے اور ایک ایسا سیٹلمنٹ ہو جائے دونوں سائڈیں جس کے اوپر اگری کر جائیں۔ اچھا، اس کے بعد خیر آپ کو بتایا کہ کچھ بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو کہا، اور یہ جب کہ جی ان کو اس جو 3 پروپوزل دیے گئے، اس میں پہلا پروپوزل یہ تھا کہ جی نو کانفیڈنس جو ہے، ظاہر ہے مطلب آپشنز کیا تھے، وہ ایک تو یہی والا نو کانفیڈنس کا آپشن تھا، دوسرا یہ آپشن تھا کہ استعفیٰ دے دیں، اور تیسرا وہ یہ کہ جی آپ جلد الیکشن کروا دیں، مطلب ہے کہ نو ٹرسٹ اپوزیشن اپنی وڈرا کر لے، اور جو ہے آپ فوری طور کے اوپر الیکشن کروا دیں۔ اچھا، اس کے جب یہ انٹرویو چلا تو اس کے فوری بعد مجھے ملٹری سائڈ کے اوپر سے ایک ان کے سینئر پرسن نے، ایک اہم مطلب ہے کہ ان کے آفیسر ہیں، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ملٹری سائڈ سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو بات چل رہی ہے اے آر وائی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا مطلب ہے کہ فیکچولی تھوڑا سا فیکٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، اور وہ اس قسم کی بات تھی کہ جی بدھ والے دن، جو لاسٹ ابھی بدھ گزرا ہے، کہ بدھ والے دن ہمیں ٹیلی فون کال آئی پرائم منسٹر کی طرف سے، اور وہ خود کی یا ان کے ظاہر کسی وزیر نے کی ہوگی، کہ جی آرمی چیف کے ساتھ وہ میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ یہ ہوا کہ جی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں میٹنگ کے لیے چلے گئے پرائم منسٹر آفس میں، اور وہاں پہ جا کے ان کی جب میٹنگ ہوئی تو یہی والی بات ڈسکس ہوئی کہ جی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، تو یہ جو پولیٹیکل ایک سیاسی ایک کنفرنٹیشن مطلب ہے کہ آ چکی ہے اس وقت، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اس کی وجہ سے ایک ڈیوائسو قسم کی یہ پالیٹکس ہے، اور جس کا اثر عوام کے اوپر بھی ہے، کہ بالکل آمنے سامنے لوگ سیاسی طور کے اوپر، جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایون واٹس ایپ گروپس میں لڑائی ہو رہی ہیں، ایک پرو عمران خان گروپ ہے، ایک اینٹی عمران خان گروپ ہے، اور بس ہر جگہ اور اتنا عدم برداشت ہے کہ جی لوگ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں سب کچھ۔ لیکن اینی آؤ، سو آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی دونوں پرائم منسٹر کے پاس گئے، اور وہاں پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ آپشن ڈسکس ہوئے، اور انہوں نے جو یہ میں ملٹری سورس کو کلیم، مطلب ان کا یہ کلیم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہوا کہ جی پرائم منسٹر کی سائڈ کی طرف بھی 3 ہی آپشن تھے، ہماری سائڈ سے بھی 3 ہی آپشن تھے، وہی والی بات۔ پہلا آپشن یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو چلنے دیں، دوسرا یہ تھا کہ جی آپ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں، تیسرا آپشن یہ تھا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی نو ٹرسٹ کو وڈرا کرے، اور وڈرا کرے اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر جو ہے وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں گے، اور پھر نئے الیکشن فوری طور کے اوپر ہو جائیں گے۔ اچھا، پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی پہلے جو 2 آپشنز ہیں
وہ پرائم منسٹر کو قبول نہیں، مطلب ان کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آخری بہت تک لڑوں گا. ایز فار ایز نو ٹرسٹ کی بات ہے. دوسرے آپشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کویشچن ریزگنیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کے بارے میں ظاہر اپوزیشن بھی ڈیمانڈ کر چکی تھی. تیسری بات جو انہوں نے کی کہ جی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر میں تیار ہوں، اور فوری طور کے اوپر یہ ہے کہ جی میں ڈیزالو کر دوں گا. اگر نو ٹرسٹ جو ہے موشن وہ وڈرا ہوتی ہے، میں فوری طور کے اوپر ڈیزالو کر کے اسمبلی تو نئے الیکشنز کا اعلان کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف دونوں یہ گئے اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشپ کے پاس، یہی، اور پرسوں ہی گئے وہ، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اور یہ میں جو آپ کو سارا کوئی بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو باقاعدہ آفیشیل جو ویو ہے، جو ملٹری سائٹ کا جو ویو ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا، مطلب کہ یہ دونوں حضرات پھر وہاں پہ گئے اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن کو جا کر انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہم آئے ہیں اس کا مقصد کسی طور کے اوپر بھی انٹرفیئرنس کرنا نہیں ہے پالیٹکس میں. ہم تو صرف ایک فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں تاکہ پولیٹیکل یہ جو اتنی زیادہ بکرنگ اور اتنی زیادہ ایک ٹیمپریچر ہائی ہے اور آپس میں، اور یہ جو ڈیوائسو پولیٹکس ہوتی جا رہی ہے اور یہ ڈیپ روٹیڈ ہوتی جا رہی ہے، تاکہ ایمیکیبل سولوشن ہو، کوئی ایک بہتر اس طریقے سے ایک ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں کہ دونوں سائڈ جس کے اوپر ایگری کریں. تو انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر سے کہ وہ پرائم منسٹر کے پاس سے آ رہے ہیں. یہ تین آپشن وہاں پہ ڈسکس ہوئے، اور یہ والا آپشن جو تھا، یہی والی بات کہ اپوزیشن اگر اپنا نو ٹرسٹ جو موو ہے وہ ودرا کرتی ہے تو اس کے ودرال کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ استعفیٰ، مطلب ہے کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں گے اور پھر نئے الیکشن کی طرف معاملہ چلا جائے گا. اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. سو یہ والی بات ظاہر ہے ملٹری سائڈ نے، آرمی چیف نے جو ہے کنوے کر دی پرائم منسٹر صاحب کو. اور اس کے بعد ابھی ظاہر ہے کیا معاملہ ہے، پرسوں مطلب 2 دن پہلے کی یہ بات ہے، اور ابھی ہم آگے چل رہے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ شاید کچھ ذرائع کا کہنا ہے. اب یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں، میں اس سورس کو کوٹ نہیں کر رہا جس سورس کے کوٹ کر کے میں نے یہ سب آپ کو بات بتائی، لیکن ایفرٹ ابھی بھی ہے کہ جی کسی طریقے سے اس مشکل کو ریزالو کیا جائے. ہو سکتا ہے اپوزیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی ہوگی کہ جی ایسا نہ ہو کہ جی ہم نو ٹرسٹ موو اپنے ودرا کریں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اسمبلیز کو ڈیزالو بھی نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا. اور پھر اپوزیشن کے اندر بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کے بات کے اوپر ایگری نہیں کر رہی کہ فوری الیکشن ہوں. اور پھر مجھے ایک صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ اپوزیشن جنرلی، شہباز شریف صاحب تو اس بات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پروپوزل تھا اس کے اوپر شاید ایگری کر رہے تھے، مولانا بھی ٹو این ایکسٹینٹ ایگری کر رہے تھے، لیکن آصف علی زرداری صاحب وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے. تو اینی ہاؤ اگین، سو اس لحاظ سے جو معاملہ جس طریقے سے جا رہا ہے، اب ووٹنگ ظاہر ہے کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ سنڈے والے دن ووٹنگ ہوگی. اب یہ بھی اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور ایک بلکہ وفاقی وزیر سے میری بات ہوئی آف دا ریکرڈ، تو وہ بلکہ اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ جی پتہ نہیں گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور پھر ساتھ ہی اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹریزن کا کیس، مطلب غداری کا کیس اپوزیشن کے لیڈروں کے اگینسٹ حکومت ہو سکتا ہے کہ درج کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے. تو یہ سارا کچھ جو ہوگا اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی، اس سے مسائل بڑھیں گے. حکومت کو اس قسم کے ایکسٹریم سٹیپس نہیں لینے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا ہو کہ جی آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں، ٹھیک ہے. اب اتنا آگے مسئلہ چلا گیا ہے تو جو بھی ہوتا ہے آپ اتوار والے دن جو بھی ہے کہ جی نو کانفیڈنس کا ووٹنگ کروا دیں. اگر آپ نو کانفیڈنس کا ووٹ اپوزیشن میں حق میں جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پرائم منسٹر چلے جائیں گے اور نئے پرائم منسٹر آ جائیں گے. لیکن میں پھر وہی جو بار بار پچھلی دفعہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، ملک کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ جس طرح بھی ویدر یہ اگری کریں دونوں آپس میں یا اگری نہ کریں، اور پھر نو کانفیڈنس کے بعد بھی جو صورتحال ہو، اس ملک کے حق میں یہ ہے کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے. فوری الیکشن نہیں ہوگا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اگر ہم نے اس جو الیکشن کے معاملے کو جو ہے وہ ڈریگ کیا اور ہماری یہ کوشش ہوئی کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ 6 مہینے، اگلے 6 مہینے یا 1.5 سال یا سال 1.5 سال جتنا بھی رہ گیا کہ جی اس وقت تک ہی اپنا مدت پورے کرے گی ان حالات میں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے حالات پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور ان مطلب ہے کہ حالات سے بچنے کے لیے بہتر ہے
کہ ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوشش کرے کہ جس طرح سے بھی ہو دونوں سائڈز کو اس بات کے اوپر فیسیلیٹیٹ کریں یہ ایگری کرنے کے لیے کہ چلیں نو کانفیڈنس کے بعد بھی جو صورتحال ہو تو اس کے کم از کم چلیں اس کے بعد ہی جو ہے وہ فوری الیکشن کی طرف لوگ چلے جائیں. ادروائز میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب نو کانفیڈنس چاہتے ہیں کہ جی الیکشن فوری ہو جائیں تو میرا خیال ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے نو کانفیڈنس کرنا ہے اور پھر آگے 6 مہینے حکومت کو چلانا ہے واٹ ایور یا سال یا واٹ ایور جتنا بھی وہ ٹائم دے رہے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان بلاک ریزگنیشنز جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جتنے بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ سب اپنے جو ریزگنیشن دے دیں وہ استعفے دے کے تو وہ سیٹیں خالی کر دیں. اسی لحاظ سے کے پی کے کی جو چیف منسٹر ہیں ان سے کہا جائے آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور پنجاب میں جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی ریزگنیشن دے دیں. اگر پرویز الہی صاحب وہاں پہ الیکٹ نہیں ہوتے اور اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو ان سے بھی وہ کہیں کہ جی آپ وہاں پہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں تاکہ یہ ہو کہ اس طرح سے ہو کہ جی ہم فوری طور پہ نئے جو ہے فریش الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ یہی واحد حل ہے اس وقت. پاکستان کو اتنے گمبھیر حالات ہیں اتنے مشکل حالات ہیں ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے بیکاز جس کی بھی گورنمنٹ آئے بے شک وہ پی ایم ایل این جیتتی ہے یا پی ٹی آئی جیتتی ہے کیونکہ ان دونوں میں سے کسی نے الیکشن جیتنا ہے تو سو جس کی بھی حکومت دوبارہ آتی ہے جس کی بھی آئندہ کی حکومت آتی ہے تاکہ وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ وہ بنائے اور جو بھی اپوزیشن میں بیٹھے تو میری گزارش ہوگی دونوں سائڈز کو کہ جی ایک دوسرے کو کم از کم چونکہ اسٹیک ہولڈرز دونوں ہیں اور ریالٹی ہیں بے شک حکومت جو بھی جس کی بھی ہو اپوزیشن جس کی بھی ہو ایک دوسرے کو برداشت کر کے تو آپ اس کم از کم اس سسٹم کو چلنے دیں اور عوام کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے جو بیسکس ہیں کم از کم ان بیسکس کے اوپر ایگری کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.